قوم لوط کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر ہم نے اس زمین کو بالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کا ترجمہ ہے، پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے تہہ بر تہہ پتھر برسائے۔ 1813 قبل مسیح میں قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ موجود تھی۔ ابھی 2023 میں ان کو مرے ہوئے تقریباً 3830 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ بستیاں بحر میت ڈیڈ سی کے قریب تھی۔ بحر میت اردن میں ہے اور اس کے دارالخلافہ عمان سے 40 کلومیٹر دوری پر ہے اور مسجد اقصی سے بھی 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہی کے زمانے میں تھے۔ یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی کنعان یروشلم سے 30 میل دور ہے۔ یہ بستی عمان اور حبرون کے درمیان واقع ہے۔ اہل مکہ جب شام تجارت کے لیے جاتے تھے تو انہی بستیوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ ان کا راستہ انہی بستیوں کے قریب سے تھا اور آج بھی وہ راستہ باقی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ قوم لوط کی بستیاں اہل مکہ کے راستے میں ہیں، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم والوں کی طرف پیغام لے کر بھیجا۔ وہ لوگ اور گناہوں کے ساتھ لواطت میں مشغول تھے، انہوں نے نہیں مانا۔ آخر اللہ نے ان پر دو عذاب دیے، ایک تو ان پر آسمان سے پتھر برسائے اور دوسرا عذاب یہ تھا کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ڈیڈ سی بن گئی ہے۔ اسلامیات ادارہ نے اشاعیہ ہے جو انٹرنیٹ پر ہے کہ جنوری 2011 میں امریکی غوطہ خوروں نے ڈیڈ سی میں غوطہ لگا کر اندر کا فوٹو لیا تو اس سے پتہ چلا کہ ڈیڈ سی کے اندر ایسی جگہ بھی ہے جہاں لگتا ہے کہ جگہ اونچی ہے لیکن اس پر نمک پڑا ہوا ہے، اس لیے اندر کا فوٹو نہیں لے سکے ہیں۔ امریکہ والوں نے ڈیڈ سی کے قریب ایک جگہ کی کھدائی کی تو پتہ چلا کہ وہاں بہت بڑا قبرستان ہے اور اس میں ہزاروں لوگ دفن ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ قوم سدوم اور قوم عمورہ کے لوگ تھے جو یہاں دفن ہیں۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیہ، زوگر تھے۔ ان کے مجموعے کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں کا رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کے سرکش، متمرد اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد بھی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہ وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائی اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی، اور پچھلی قوموں کی بدعمالی کے نتائج اور ان پر آئے ہوئے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ ان کی تواضع کرنی چاہی لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہا ہے اور پریشان سے ہو گئے ہیں، تو مہمانوں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور فحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالی
بدحوالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے، اور یہاں یہ فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ابھی وہ ایسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی اور وہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو انہوں نے سخت پریشانی میں کہا، کاش میں کسی مضبوط سہارے کی حمایت حاصل کر سکتا۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دے کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ آپ راتوں رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ تو فرشتوں کے پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور یہیں رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تہہ و بالا کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا، پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔